السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات لاتا ہوں، لے کے آتا رہوں گا انشاءاللہ، اور آج بھی اچھے نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا نسخہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جن کو سوزاک کی خطرناک بیماری ہو چکی ہے، اور وہ اس بیماری میں ملوث ہونے کے بعد حکیم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں، لیکن جن کو 10 سال پرانی سوزاک ہو اور وہ لاکھوں روپے اس بیماری پہ خرچ کر چکے ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو میری گارنٹی ہے پوری، آپ یہ میرا نسخہ بس چند دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ سوزاک آپ کو زندگی میں دوبارہ یہ بیماری کبھی ہوگی ہی نہیں۔ ناظرین، سوزاک کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، پرانا سوزاک ہو یا نیا سوزاک ہو، انشاءاللہ ہر قسم کے سوزاک کے لیے یہ نسخہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ تو میں انہی بھائیوں کے لیے لے کے آیا ہوں جو نا امید ہو چکے ہیں کہ اب ہماری بیماری ایسی ہو چکی ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگی اور ہم کہیں سے بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی، آپ نا امید نہ ہوں، میرے رب کی ذات بہت بڑی ہے، اور میرا رب جو ہے جب اللہ رب العزت شفا دینے پہ آتا ہے تو ایک چھوٹی سی چیز سے بھی شفا دیتا ہے۔ اور آج کا نسخہ اتنا سستا ہے، اتنا سستا نسخہ ہے، یوں کہہ لیجیے کہ فری کا نسخہ ہے، اور اس کے فوائد اتنے ہیں، اگرچہ آپ نا امید ہوں انشاءاللہ اسے استعمال کر لیں، سوزاک کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، ہر نسخہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ ناظرین، میں آپ کو نسخہ بتاؤں لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑی سی یہ جانکاری حاصل کر لیں کہ سوزاک آخر ہے کیا۔ سوزاک کی جب بیماری کسی کو ہوتی ہے تو اس میں دقت یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی میں خراشیں ہو جاتی ہیں، پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے، پیشاب رک رک کر آتا ہے، بسا اوقات پیشاب کرتے وقت شدید درد ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے سوزاک کی بیماری میں کہ جب سوزاک بندے کو ہو جاتا ہے تو اس کو کولہوں میں اور کمر میں شدت کا درد رہنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب میں خون یا پیپ بھی جاری ہونے لگتی ہے، بھوک کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، بھوک بھی اس میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ علامتیں ہیں تو پھر وہ اپنا علاج اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلوں کہ آپ کو اس میں لینا کیا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ بڑی چیزیں نہیں لینی ہیں لیکن کامیاب ہیں۔ آپ کو دہی کا نتارا ہوا پانی لینا ہے۔ دہی کا جو دہی ہوتا ہے آپ گھروں میں جماتے ہیں تو اس کا جو پانی ہوتا ہے اس پہ سے پانی اتار لیں آپ، جو نتارنا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو 10 تولہ لے لیں، اور نیلا توتیا بھی بولتے ہیں اور تھوتھا بھی کہتے ہیں، کوئی توتیا کہہ دیتا ہے لیکن لفظ اصل میں تھوتھا ہے، نیلا تھوتھا 2 رتی لے لیں، اور رسوت آپ 3 ماشا لے لیں۔ ناظرین، بس یہ 3 چیزیں آپ کو لینی ہیں: دہی کا نتارا ہوا پانی، نیلا توتھا اور رسوت۔ نیلا توتھا 2 رتی، رسوت 3 ماشا۔ اب جو آپ نے یہ دہی کا پانی لیا ہے نتارا ہوا 10 تولہ، اس کو آپ 2 پیالیوں میں الگ الگ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک پیالی کے اندر آپ رسوت کو ڈال دیں، اور ایک پیالی کے اندر آپ نیلے توتے کو ڈال دیں۔ جب
یہ اچھے سے اسے حل کر لیں، ملا لیں۔ صبح کو اس کو، رات کو آپ ڈالیں، صبح کو جب آپ اسے آپس میں مکس کر لیں، پھر جب یہ حل ہو جائے تو آپس میں اسے مکس کر لیں۔ بس آپ کی دوائی ناظرین بالکل تیار ہے۔ اب آپ کو استعمال کیسے کرنی ہے؟ یہ کوئی کھانی نہیں ہے یا پینی نہیں ہے۔ آپ ایک سرنج لے لیں جس سے انجیکشن لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرنج لینے کے بعد یہ جو میں نے دوائی بتائی ہے اس میں سے تھوڑی سی دوائی آپ سرنج میں لیں، اور جو آپ کے اعضائے تناسل کا منہ ہے اس کے قریب لے جائیں، اور اعضائے تناسل والے سوراخ میں اس پچکاری سے تیزی کے ساتھ دوائی اندر پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ سوراخ کے منہ پہ ہی سرنج کا منہ ہونا چاہیے۔ تیزی کے ساتھ پچکاری سے دوائی اندر پہنچائیں، اور پھر سرنج کے منہ کو اعضائے تناسل کے منہ سے ہٹا لیں اور ایک ہاتھ سے بند کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ یوں کر کے بند کر لیجئے جو اعضائے تناسل ہے، تو آپ اس کو بند کر لیں اور 10 منٹ تک یوں ہی بند رہنے دیں تاکہ دوائی باہر نہ آئے۔ 10 منٹ تک آپ کو یہ اندر رکھنی ہے۔ 10 منٹ کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، ہاتھ ہٹا دیں، دوائی باہر آئے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے آپ کو ایک اور پچکاری مارنی ہے۔ پھر 10 منٹ تک آپ بند رکھیں، پھر اس کے بعد 10 منٹ تک آپ جو ہے پکڑے رہیں۔ تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو 3 بار کرنا ہے اور 3 دن تک یہ کرنا ہے۔ پھر 1-2 دن کا وقفہ کریں، پھر یہ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیشاب کی نلی میں زخم ہو چکے ہیں، پیشاب جلن سے آتا ہے، رک کے آتا ہے، پیشاب کرتے ہوئے خون آتا ہے، پیپ آتا ہے، درد رہتا ہے، کمر اور کولوں میں درد رہتا ہے، یا بھوک کی کمی ہے، مثلاً سوزاک سے ہونے والی تمام تکلیفیں انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ اور یہ تو آپ نلی میں ڈالنے والی دوائی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ شربت بزوری معتدل کا آپ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ کسی اور دوائی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، پلیز آپ ایک مرتبہ اس نسخے کو ضرور آزمائیں۔ ہے بہت سستا، لیکن لاکھوں روپیہ بھی اس کا کم ہے۔ اگر کسی سے لاکھ روپیہ لیا جائے اس دوائی کا تو وہ بھی کم ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس نسخے کو بنا کے ضرور استعمال کریں۔ شربت بزوری معتدل، ٹھیک ہے، یہ آپ لے لیں۔ انشاءاللہ اس کا نسخہ میں بہت جلد اپلوڈ کرنے والا ہوں، آپ میرے چینل پہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ شربت بزوری کس طرح سے آپ اپنے گھر میں بنائیں اور اسے بھی استعمال کریں۔ شربت بزوری کا نسخہ بہت جلدی میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس میں پرہیز آپ کو کرنا ہے، چاول نہیں کھانے، کھٹائی مٹھائی نہیں کھانی، تلی بھنی چیزیں نہیں کھانی ہیں، تھوڑا سا پرہیز ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کمال، آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی میں جو شربت بزوری بنانے کا طریقہ، اس کا نسخہ پورا میں آپ کو دینے والا ہوں۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اسی نسخے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔